ابو نواس اور حوازن قزوین شہر میں 2 دن رکنے کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلے بخارا آئے، وہاں سے سمرقند، اور پھر آگے انہوں نے اپنا رخ شمال مشرق کی طرف کر لیا۔ اس طرح کوہستان التائی کی طرف جانے کے لیے وہ شاہراہ ریشم پر چڑھ گئے۔ معزز سامعین، آئیے آپ کو شاہراہ ریشم کا کچھ تعارف کرا دیں۔ یہ ریشم کی تجارت کی قدیم شاہراہ تھی۔ اس راستے مشرق کا ریشم مغربی ممالک کو جاتا تھا۔ یہ ریشم گہرے قرمزی رنگ میں رنگا جاتا اور اکثر پالمیرا کے تاجروں کے ہاتھوں میں فروخت ہوتا تھا۔ یہ شاہراہ چین کے دریا ہوانگ ہو سے شروع ہوتی تھی، صحرائے گوبی کی طوفانی ہواؤں اور املی کے درختوں میں ہوتی کاشغر کی طرف آتی۔ یہاں سے یہ شاہراہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ جسے جنوبی شاخ یا جو نانلو کہتے ہیں، دنیا کی چھت کوہ ہندو کش سے گزرتی ہوئی سرد اور دیودار سے لدی ہوئی کشمیر کی وادی میں داخل ہوتی تھی۔ دوسری شاخ سمرقند کے قریب سے گزر کر گنبد کے شہر مرو سے گزرتی ہوئی بحیرہ قزوین کے نیچے آتی۔ یہاں سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ قفقاز سے ہوتا ہوا بحر اسود اور دوسرا ملک شام سے گزر کر بحیرہ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ کاشغر سے آگے اس جگہ جہاں کوہستان التائی اور صحرائے گوبی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، انہیں شمال کی طرف مڑ کر اس شاہراہ پر چڑھنا تھا جو یورپ کے دریائے وولگا اور یورال سے لے کر دشت تاتار کے مشہور دریا کیرولان تک جاتی ہے، اور پھر وہاں سے شمال کی طرف یہ سڑک تاتاریوں کی مشہور جھیل بیکال تک چلی گئی تھی۔ لیکن یہاں آ کر وہ بھٹک گئے، چونکہ اس جگہ یہ شاہراہ طوفان کے خیابانوں میں سے ہو کر گزرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے راستے کا صحیح تعین رات کے وقت نہ کر سکے اور صحرا کے اندر دور تک چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا ان کے سامنے افق تک گوبی کا لال اور بنجر صحرا پھیلا ہوا ہے۔ اس صحرا کی مٹی جلی ہوئی تھی اور ہر وقت آندھیاں اٹھتی رہتی تھی۔ صحرا کے اندر اگر کوئی چیز اگتی تھی تو وہ صرف خاکستری رنگ کی املی اور نازک نازک جھاڑیاں جو صرف اونٹوں کی خوراک ہو سکتی ہیں اور جانوروں کی نہیں۔ اس شہرا میں شمال کی طرف جاتے ہوئے اگر کوئی مڑ کر دیکھے تو دور افق پر نیلے رنگ کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ ان کی طرف کتنا بھی سفر کرتے جاؤ نزدیک نہیں آتے، کیونکہ مسافر صحرا کی بھول بھلیوں ہی میں گھومتا رہتا ہے۔ یہ پہاڑ تبت کی سطح مرتفع ہے۔ 2 دن تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ان کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے صحرا سے نکلنے کی جدوجہد تیز کر دی۔ تیسرے روز وہ صحرا کے اندر جا رہے تھے کہ زور کی سیاہ آندھی اٹھی اور صحرا میں ہر طرف ریت اڑنے لگی۔ ابو نواس اور حوازن کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ انہوں نے چہرے پوری طرح ڈھانپ رکھے تھے اور ایک دوسرے کو آوازیں دے کر قریب قریب رہتے ہوئے سفر کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی 8 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد نواز کے کانوں میں ایسی آواز ٹکرائی جیسے گوبی کے اندھے اور بے حدوں کنار صحرا کے اندر دور دور تک پراسرار ڈھول بج رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ریت کچھ اس طرح فضا میں اڑی جیسے صحرائے گوبی آسمان کی طرف اٹھنے لگا ہو۔ ابو نواس نے حوازن کو پکارا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ ابو نواس پریشان ہو گیا اور اپنا گھوڑا ایک چکر کی صورت میں دوڑاتے ہوئے وہ زور زور سے پکارنے لگا، حوازن حوازن، لیکن اس کی آواز صحرائے گوبی کی وسعتوں میں کھو کر رہ گئی تھی اور حوازن کی آواز سنائی نہ دی تھی۔ ابو نواس نے اپنے گھوڑے کو اس سمت دوڑایا جس طرف سے آخری بار حوازن کی آواز سنائی دی تھی، اور اس طرف ہی چٹان ٹوٹی تھی۔ ابو نواس نے اپنی آنکھوں سے نقاب ہٹا دیا اور حوازن کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ سامنے ہی حوازن کا گھوڑا کھڑا تھا، لیکن حوازن وہاں نہ تھا۔ ابو نواس بے چین اور بے کل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ گھوڑے سے قریب ہی اسے حوازن کی ابا کا ایک حصہ دکھائی دیا۔ ابو نواس بھاگتا ہوا وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ حوازن ریت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ابو نواس نے ابا کا پلو جب اوپر اٹھایا تو نیچے حوازن کا سر دکھائی دیا۔
اس نے بےتاب ہو کر حوازن کی ناک پر ہاتھ رکھا۔ حوازن زندہ تھا اور سانس کی گردش جاری تھی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابو نواس نے ریت کے اندر ہاتھ ڈال کر حوازن کو اس کے دونوں شانوں سے پکڑا اور ریت سے باہر کھینچ لیا۔ ابو نواس پیچھے ہٹا، اپنے گھوڑے سے بندھا ہوا مشکیزہ دیکھا، لیکن اس میں ایک بوند پانی نہ نکلا۔ ناچار وہ حوازن کے گھوڑے کی طرف گیا، لیکن اس کا مشکیزہ بھی خالی تھا۔ وہ پھر اپنے گھوڑے کے پاس آیا، خرجین سے 3 سیب نکال کر اپنے رومال میں لپیٹ کر انہیں اپنے بائیں گھٹنے پر رکھا اور پھر ان پر زور زور سے مکے مار کر اس سیبوں کو کوٹنے لگا۔ جب سیب باریک ہو کر اور ان میں سے رس نکل کر رومال کو بھگونے لگا تو وہ اٹھ کر حوازن کے پاس آیا۔ دونوں ہاتھوں سے خوب دبا کر سیبوں کا رس حوازن کے منہ میں نچوڑا۔ حوازن نے آنکھیں کھول دی اور ابو نواس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں زندہ ہوں یا محشر برپا ہو چکا ہے؟ ابو نواس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ تم زندہ ہو۔ حوازن، صحرائے گوبی ابو نواس سے اس کا ساتھی اور بھائی نہیں چھین سکتا۔ ابو نواس نے حوازن کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا حوازن؟ اور یہ صحرا میں بھیانک آوازیں کیسی ابھری تھی؟ حوازن نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تیز آندھی کے باعث ریت کی چٹانیں ٹوٹی تھی۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں۔ حوازن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ ابو نواس پھر اٹھا، پہلے کی طرح سیب کو کوٹ کوٹ کر اس کا رس حوازن کو بھی دیا اور خود بھی پیا۔ پھر دونوں وہاں بیٹھ کر سیب کھانے لگے۔ ان دونوں کے گھوڑے بھوکے اور سخت پیاسے تھے۔ ابو نواس اٹھا اور دونوں گھوڑوں کو 4 سیب کھلا کر دوبارہ حوازن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چند ساعتیں وہ وہاں بیٹھے رہے۔ طوفان اب کمزور پڑ گیا تھا، تاہم وہ ابھی تک بے خبر تھے کہ ان کی منزل کس طرف ہے۔ حوازن نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے بڑی بے بسی سے کہا، کاش عمیر ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ صحرا کی ریت اور خشک جھاڑیوں کو سونگھ کر بتا دیتا کہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے اور ویرانہ نورد مسافروں کی منزل کس طرف ہے۔ ابو نواس نے بڑی عقیدت سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو حوازن، عمیر ہمارے لیے دشمنوں کے سامنے پہاڑی نالے کا ایک مضبوط پتھر ہے۔ وہ ایک شاہباز ہے جو ہمارے آگے آگے اٹھتا ہے۔ ہمارے لیے وہ تکبیر کی نداؤں کا ایک شہر ہے جس کی صداؤں پر ہم بے دھڑک حملہ آور ہوتے ہیں۔ حوازن نے مایوسی سے کہا، کیا اس صحرا سے نکلنا ممکن ہے؟ حوازن کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ابو نواس کھڑا ہو گیا اور فضا میں ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا کر کہا، ادھر دیکھو حوازن۔ حوازن نے کھڑے ہو کر جب اس سمت دیکھا جدھر ابو نواس اشارہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک پرندہ فضاؤں میں اٹھتا ہوا شمال مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ ابو نواس نے چلا کر کہا، حوازن، جدھر یہ پرندہ جا رہا ہے ادھر ضرور کوئی آبادی ہے، ہمیں فوراً اس کے تعاقب میں لگ جانا چاہیے۔ تم اگر اپنے گھوڑے پر سفر نہ کر سکو تو میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یاد رکھو، یہ لمحہ ضائع کرنے کا نہیں، شاید قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حوازن نے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں پوری طرح اپنے حواس میں ہوں، تم اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ دونوں سوار ہوئے اور اس سمت گھوڑے دوڑانے لگے جدھر وہ پرندہ جا رہا تھا۔ جو وہ ادھر جا رہے تھے، اندھے صحرا کا طوفان کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لگاتار آگے بڑھتے رہے۔ شام سے ذرا قبل وہ دونوں خوشی سے زینوں پر اچھل پڑے۔ ریت ختم ہو گئی تھی اور اب ان کے سامنے چکنی مٹی کا وسیع میدان تھا جس کے اندر ہری ہری گھاس تھی۔ جب وہ اور آگے بڑھے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کے سامنے نیلے، شفاف اور میٹھے پانی کی ایک جھیل تھی اور دائیں طرف ایک کارواں شمال مغرب کے رخ پر جا رہا تھا۔ یہ وہی شاہراہ تھی جو تاتاریوں کے دشت کی طرف جاتی تھی۔ دونوں نیچے اترے، گھوڑوں کو چرنے اور پانی پینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ خود بھی وہ جھیل کے کنارے بیٹھ گئے، جی بھر کر پانی پیا اور وہیں رومال بچھا کر انہوں نے اپنے سامنے خشک گوشت، پنیر اور انجیر رکھے اور اطمینان سے بیٹھ کر دونوں کھانے لگے۔ ایک رات دونوں نے وہیں رک کر قیام کیا۔ ان کے گھوڑے بھی تازہ دم ہو گئے تھے
اور اگلے روز وہ پھر شمال مشرق کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے ایک روز ابو نواس اور حوازن دشت تاتار میں داخل ہوئے۔ جب وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کے پاس سے گزر رہے تھے تو دونوں رک گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ دونوں وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ اس وقت جبکہ وہ وضو کر رہے تھے، تاتاریوں کا خاقان اوغدائی خان اور اس کا بڑا بھائی چغتائی وہاں سے گزرے۔ ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے۔ چغتائی نے جو ہی انہیں وضو کرتے دیکھا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اوغدائی سے کہا، ان دونوں کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یاسا کی روح سے گرمیوں میں بہتے ہوئے پانی میں منہ ہاتھ دھونا قانون کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ چغتائی کو مسلمانوں سے نفرت بھی تھی۔ معزز سامعین، یاسا چنگیز خان کا مرتب کیا ہوا ایک ضابطہ اخلاق تھا جسے تاتاری صحیفہ آسمانی کی طرح مقدس جانتے تھے۔ یاسا کی روح سے حرام کاری، عمدن دروغ گئی اور جادوگری کی سزا موت تھی۔ آگ اور راکھ میں پیشاب کرنا، بہتے پانی میں کپڑے دھونا منع تھا۔ پاک ناپاک میں کوئی فرق نہ تھا۔ یاسا کے مطابق ہر مذہب کی عزت کی جاتی تھی، کسی مذہب کا پابند ہونا ضروری نہ تھا۔ بہار اور گرما میں بہتے پانی سے گزرنا منع تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آگ اور ہوا کی دیویاں ناراض نہ ہوں۔ بغیر حکم کے جنگ سے بھاگنے کی سزا بھی موت تھی۔ چغتائی کی نسبت اوغدائی رحم دل تھا اور اس نے کہا، ٹھہرو، میں پہلے ان سے بات کر لوں۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور ان دونوں کے پاس آ کر نیچے اترا اور ابو نواس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ابو نواس نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہم دونوں پہلوان ہیں، اوغدائی خان کے پہلوانوں سے مقابلہ کرنے مصر سے آ رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے وہ اچھے پہلوانوں کی قدر کرتا ہے۔ اوغدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں پہلوان ہو تو میں تمہیں مرنے نہ دوں گا۔ سنو، میرے ساتھ میرا بڑا بھائی چغتائی ہے، وہ تم دونوں کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ ہماری مقدس کتاب یاسا کی روح سے گرما میں بہتے ہوئے پانی میں ہاتھ دھونے کی ممانعت ہے۔ اوغدائی نے اپنے لباس کے اندر سے چاندی کی ایک سلاخ نکالی اور اسے ان کے سامنے پانی کے اندر گراتے ہوئے کہا، کل تمہیں جب میرے سامنے پیش کیا جائے تو تم دونوں یہ کہنا کہ ہم پانی میں ہاتھ منہ نہ دھو رہے تھے بلکہ چاندی کی وہ سلاخ ڈھونڈ رہے تھے جو ہم سے پانی میں گر گئی تھی۔ اوغدائی واپس آیا اور اپنے بڑے بھائی چغتائی سے کہا، بہتر یہی ہے کل انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے، پھر ان کا بیان سن کر انہیں سزا دی جائے، اور یہی عدالت کا طریقہ کار بھی ہے۔ تاتاری سپاہی ابو نواس اور حوازن کو پکڑ کر لے گئے اور انہیں ایک ایسے خیمے میں بند کر دیا گیا جس کے گرد سپاہیوں کا پہرا تھا۔ دوسرے روز انہیں وہاں سے نکالا گیا اور ایک ایسے بڑے اور رنگین خیمے میں لایا گیا جہاں اوغدائی اور چغتائی دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوغدائی نے بڑے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، تم دونوں چشمے کے بہتے پانی میں منہ ہاتھ کیوں دھو رہے تھے؟ ابو نواس نے فوراً اپنی بریت میں کہا، بڑے خاقان، ہم وہاں منہ ہاتھ نہ دھو رہے تھے بلکہ ہم سے وہاں چاندی کی ایک سلاخ گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اوغدائی نے اور زیادہ برہم ہو کر کہا، چنگیز خان کی قسم، اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم دونوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اوغدائی نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر چاندی کی سلاخ ڈھونڈے۔ سپاہی چلے گئے اور وہ دونوں خیمے کے اندر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی واپس لوٹے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی ایک سلاخ تھی اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سلاخ وہیں سے ملی ہے جہاں یہ دونوں ڈھونڈ رہے تھے۔ اوغدائی نے یہ حجت پیش کی، چونکہ مجرم غریب ہیں اس لیے بہتے پانی میں ان کا اپنی چاندی کی سلاخ کو تلاش کرنا ناجائز نہیں، اور اس طرح انہیں معاف کرتے ہوئے اپنے پاس سے چاندی کی 10 سلاخیں اور انعام میں دی۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، شاید اپنی اس ترکیب پر خوش تھا۔ ابو نواس سے اس نے پھر پوچھا، تم دونوں ہمارے دشت میں کس غرض سے آئے ہو؟ ہم پہلوان ہیں اور خاقان کے پہلوانوں اور تیغزنوں سے مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے۔ مقابلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو،
ہمارے پاس ایک ایسا پہلوان ہے جو بڑے بڑے طاقتور اور ناقابل شکست پہلوانوں کی پسلیاں توڑ چکا ہے۔ اس کا نام پیلا ہے۔ اوغدائی خان نے ایران سے پہلوان منگائے تھے۔ صرف مضاف سے 30 پہلوان آئے تھے، جن میں ایک پہلوان پیلا نامی تھا۔ وہ بڑا تنومند اور طاقتور تھا۔ اس نے دشت کے سب پہلوانوں کو ہرا دیا تھا اور ایک تاتاری فوجی سورما کی پسلیاں چور چور کر دی تھی۔ اوغدائی نے ایک خوبصورت کنیز پیلا کو انعام میں دی تھی۔ ابو نواس نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں خاقان کے سامنے اس پیلا کو اس طرح رگیدوں گا جس طرح شیر اپنے شکار کو بھنبوڑتا ہے۔ اوغدائی نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اپنی کچھ صفات بیان کرو۔ ابو نواس نے دونوں مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے کہا، میں سپاہی کے سر پر رکھے ہوئے خود پر مکہ ماروں تو اسے دوہرا کر کے رکھ دوں۔ میرا باپ شمالی افریقہ میں ریچھوں سے کشتی لڑنے کا پیشہ کرتا تھا۔ میں بھی ہر قسم کے ریچھ سے کشتی لڑ کر اسے نیچا دکھا سکتا ہوں۔ کیسی بھی تلوار ہو، میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر توڑ سکتا ہوں۔ اوغدائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جاویدانی آسمان کی قسم، اگر تم ایسے ثابت ہوئے تو میں تمہیں ایسی عزت دوں گا جس کا تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ کیا تمہارا ساتھی بھی پہلوان ہے؟ ہاں خاقان، یہ بھی پہلوان ہے۔ تلوار کے فن میں اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اس کی تلوار میں شرارے اور جسم میں برق ہے۔ اوغدائی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم دونوں نے یہ فن کس سے سیکھا؟ اپنے استاد سے، جو ایک عقاب ہے، ہمارے درمیان پرواز کرتا ہے، شکار کو بھنبوڑ کر رکھ دیتا ہے اور تھک کر کہیں قیام نہیں کرتا۔ وہ کوہستانوں کی طرح سخت اور شیر کی طرح بہادر ہے۔ وہ جب اپنے دشمن پر ضرب لگاتا ہے تو زمین کا سینہ دہل جاتا ہے۔ اوغدائی نے بڑے شوق سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عمیر ہے اور وہ نیلی آنکھوں والا ایک عرب ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ بیمار تھا، اس لیے ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو نواس اور میں بربری ہوں۔ میرے ساتھی کا نام حوازن ہے اور یہ ترک ہے۔ تم دونوں سفر کے باعث تھکے ہوئے ہو، ایک ہفتہ آرام کرو، پھر تمہارے مقابلہ کا انتظام کیا جائے گا۔ اس دوران تمہیں کھانے کو وہی ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، اور تم ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ہمارے خیموں میں رہو گے۔ اوغدائی کھڑا ہو گیا اور سپاہی ابو نواس اور حوازن کو بڑی تکریم کے ساتھ خیمے سے باہر لے گئے۔ اوغدائی گہرے شفاف اور نیلے پانیوں والی جھیل بیکال کے کنارے اپنے زرنگار خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا جو باہر سے سونے کے ساتھ منقش تھا اور جس کے اندر دیواروں پر قیمتی غالیچے لٹک رہے تھے۔ اس خیمے میں ہزاروں آدمی جمع ہو سکتے تھے اور اس کا نام سنہری لشکر رکھا گیا تھا۔ جھیل کے کنارے آبی پرندے جمع ہو رہے تھے۔ جنگلی مرغابیاں اور لمبی لمبی گردنوں والے سارس ٹینڈرا کے علاقے میں اپنے موسم گرما کے مسکنوں کو خیر باد کہہ کر چلاتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ آندھی کے تیز اور طوفانی جھکڑوں کے اندر ریت کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ اوغدائی گھوڑی کے دودھ کو سڑا کر بنائی ہوئی شراب پی رہا تھا۔ اس کی بائیں طرف اس کی بیوی توراکینا بیٹھی تھی اور دائیں طرف اس کا بڑا بھائی اور دشت کا گھوڑا چغتائی بیٹھا تھا۔ دائیں طرف ہی ذرا ہٹ کر اوغدائی اور چغتائی کے سب سے چھوٹے بھائی تولائی کی بیوی سیوراقتی اور اس کے دائیں اور بائیں اس کو چاروں بیٹے منگو، قبلائی، ہلاکو، ادیک موغا بیٹھے تھے۔ سیوراقتی بہادر اور ذہین عورت تھی۔ اس کا تعلق ترک نسل کے قرائد قبیلے سے تھا۔ وہ بے حد حسین اور معاملہ فہم تھی۔ دائیں طرف ہی ذرا اور آگے چنگیز خان کا بہادر مصروف اور ہر دل عزیز جرنیل صوبدائی بہادر بیٹھا تھا۔ درمیان میں کشتی کے لیے جگہ خالی تھی اور ارد گرد ہزاروں تاتاری مرد اور عورتیں زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صوبدائی کے بائیں ہاتھ لکڑی کا ایک پنجرا رکھا تھا
جس میں دشت کا ایک خونخوار ریچھ بند تھا۔ اوغدائی نے شراب پیتے پیتے جام اوپر اٹھاتے ہوئے زمینی انداز میں صوبدائی کی طرف دیکھا اور صوبدائی نے اپنے قریب بیٹھے تومان باشی سے پہلوانوں کو اکھاڑے میں لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد تاتاری دشت کا رستم پیلا اور ابو نواز کو صوبدائی کے پاس لایا۔ ابو نواز چمڑے کا لنگوٹ بنیان پہنے ہوئے تھا۔ صوبدائی کھڑا ہوا اور دونوں کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے اس نے کہا، ہتھیار استعمال کرنے کے سوا تمہیں ایک دوسرے کو ہر طرح سے مارنے، رگیدنے اور بچھاڑنے کی اجازت ہوگی۔ کشتی کا فیصلہ خاقان خود کرے گا۔ اب تم دونوں میدان میں اتر کر کشتی شروع کرو۔ پیلا میدان میں اترا اور چکر لگانے لگا۔ ابو نواز میدان کے اندر جا کر کعبہ کی طرف منہ کر کے سر سجدہ ہوا اور بڑے عجز اور انکساری سے کہا، اے میرے رب، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر ابو نواز شیر کی طرح جس لگا کر اٹھا اور دھاڑتی ہوئی آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا پیلا کی طرف بھاگا۔ پیلا نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابو نواز کی چھاتی تن گئی۔ اپنا فولادی ہاتھ پیلا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، اس کے نام جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہگاروں کے لیے ہدایت کی شمع اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ صوبدائی کے قریب ہی بیٹھا ہوا حوازن ابو نواز کی ہر حرکت بڑے غور اور اشتیاق سے دیکھ رہا تھا، کچھ اس طرح جیسے وہ سب کچھ اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو رہا ہو۔ ہاتھ جدا کرتے ہی پیلا بڑی تیزی سے جھکا اور ابو نواز کو اس کی کمر سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دینا چاہا، لیکن اسی لمحہ ابو نواز بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور پوری قوت سے پیلا کی گردن پر زور سے مارے۔ اس سے پیلا کو سخت ضرب لگی۔ پیلا لڑکھڑاتا ہوا کئی گز پیچھے لڑک گیا۔ باہر بیٹھے حوازن نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، دشت کے بھیڑیے، تیرا مقابلہ ہمارے بربری شیر سے ہے۔ اگر کہیں بھیڑیا شیر سے جیتا ہو تو آج بھی جیت جائے گا، ورنہ میرے کوہساروں کا یہ شیر پھاڑ دے گا۔ حوازن نے یہ الفاظ بلیغ عربی زبان میں کہے تھے، لہذا تاتاری اسے سمجھ نہ سکے۔ ابو نواز اور پیلا پھر ایک دوسرے سے قریب ہوئے۔ پیلا کے ابو نواز کے بغل کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا اور دوسرا اس کی ٹانگ پر رکھ کر شاید اس نے ابو نواز کو اٹھا کر بچھاڑ دینے کا ارادہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ابو نواز نے اپنا بایاں بازو پیلا کی گردن کی بائیں طرف سے گھمایا اور دوسرے ہاتھ سے پیلا کی ران پکڑ لی۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے داؤ سے بچنے کی خاطر زور لگا رہے تھے۔ دونوں زور آزمائی کرتے کرتے زمین پر بیٹھ گئے۔ شاید وہ لمحہ دونوں کے لیے قیمتی تھا کہ وہ دونوں اپنے پکڑے ہوئے داؤ نہ چھوڑ رہے تھے۔ دفتن ابو نواز نے اپنا دایاں گھٹنا زور سے زمین پر مارا، اپنی پوری قوت جمع کر کے تکبیر بلند کی اور بیٹھے ہی بیٹھے پیلا کو اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر لہراتے ہوئے پیچھے پھینک دیا۔ اوغدائی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام خالی کرتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے اپنے بھائی چغتائی سے کہا، یہ بربری شاہین صفت ہے، اس کی غراہٹ بھیڑیے جیسی اور حملہ کرنے کا انداز درندوں جیسا ہے، یہ یقیناً پیلا کو بچھاڑ دے گا۔ پہلوان پیلا زمین پر گرنے کے بعد ابھی اٹھ کر سیدھا بھی نہ ہو پایا تھا کہ ابو نواز تیزی سے مڑا، درندے جیسی ایک لمبی جست لی اور پیلا کو اپنے پنجے میں دبوچ لیا۔ تماشائیوں کو محفوظ کرنے کی خاطر تھوڑی دیر تک وہ پیلا کو اپنے نیچے رگیدتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے بچھاڑ دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اوغدائی کے اشارے پر صوبدائی نے ابو نواز کو پیلا کی چھاتی سے اتارتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، بربری شیر، تم جیت گئے ہو، آؤ خاقان تمہیں بلاتا ہے۔ صوبدائی کے ساتھ ابو نواز اوغدائی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوغدائی اٹھ کھڑا ہوا اور ابو نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی جو صفات بیان کی تھی ان پر پورے اترے ہو۔ آج کے بعد ہمارے دشت میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی ہوگی۔ اب تم اپنے ساتھی کو میدان میں اتارو، اس کے مقابلے میں ہمارا تومان باشی آ رہا ہے۔
ابو نواس حوازن کے پاس آیا۔ حوازن کھڑا ہوا اور ابو نواس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پیلا دشت کی چٹان سمجھا جاتا تھا، تم نے اس چٹان کو اس طرح توڑا ہے جس طرح صحرائے گوبی میں تیز آندھی نے ریت کی چٹان کو توڑا تھا۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ابو نواس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم مسلح ہو کر میدان میں اترو، تمہارے مقابلے میں ایک طومان باشی آ رہا ہے۔ حوازن علیحدہ ہوا، اپنے جسم پر زرہ اس نے پہلے ہی پہن رکھی تھی، سر پر خود رکھا، اپنی ڈھال اور چمکتی ہوئی وزنی تلوار لہرائی، ایک دبدبے اور وقار کے ساتھ وہ میدان میں اترا۔ مخالف سمت سے ایک مسلح تاتاری بھی میدان میں آ کھڑا ہوا تھا۔